بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، عشر ذی الحجہ کے ایام گزر رہے ہیں اور یہ بڑے افضل ایام ہیں۔ سال بھر کے دنوں میں افضل دن ہیں۔ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ عرفہ کے روزے کا اہتمام کرنا، 9 ذی الحجہ کے روزے کا اہتمام کرنا۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عرفہ کے دن کا روزہ رکھا، یعنی کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا، ایک روزے کی وجہ سے فرمایا کہ اس کے 2 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، گزشتہ سال کے اور آئندہ سال کے۔ اور یہ باقاعدہ حدیث میں صراحت موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں ایک روزے کی وجہ سے۔ تو یہ بڑا افضل روزہ ہے، اس روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے۔ اب دیکھیں، ایک سال جو انسان نے ابھی اپنی زندگی میں دیکھا نہیں ہے، چلیں اس بات کی تو سمجھ آتی ہے کہ گزشتہ سال کے گناہ معاف کر دیے گئے، اور اس کے ساتھ میں کہ آئندہ سال کے بھی اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو سستی نہ کریں، غفلت نہ کریں، بلکہ اس روزے کا اہتمام کریں اور اجر و ثواب سے محروم نہ ہوں۔ اور اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ اس روزے کا اہتمام ہم نے 9 ذی الحجہ کو کرنا ہے۔ بعض لوگ 8 ذی الحجہ کا روزہ رکھتے ہیں، یعنی کہ جس دن حاجی میدان عرفات میں ہوتے ہیں، اور ہمارے ہاں پاکستان میں 8 ذی الحجہ ہوتی ہے، سعودی عرب میں 9 ذی الحجہ ہوتی ہے اور یہاں پہ 8۔ اس دن ہم روزے کا اہتمام کرتے ہیں۔ بعض اوقات اختلاف ہوتا نہیں، لیکن اختلاف بنا دیا جاتا ہے۔ اب حدیث میں صراحت موجود ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے روزے کا اہتمام کرنا، اور ساتھ میں یہ بھی صراحت حدیث میں آتی ہے 9 ذی الحجہ کا روزہ۔ تو ہم نے اپنے قمری لحاظ سے، اپنے ملک کے لحاظ سے روزہ رکھنا ہے۔ بعض ممالک ایسے ہیں کہ جس وقت سعودی عرب میں عرفہ کا دن ہوتا ہے، وہاں پہ ان ممالک میں رات ہوتی ہے، اب رات کا تو روزہ نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح اگر ہم نے سعودی عرب کے ساتھ ہی روزہ رکھنا ہے تو پھر ہم سحری بھی سعودی عرب کے ساتھ کریں، افطاری بھی ان کے ساتھ کریں، نماز کا اہتمام بھی ان کے ساتھ کریں، عید کا اہتمام بھی ان کے ساتھ کریں۔ اب سارا سال ہم اپنے ٹائم ٹیبل کے ساتھ قمری لحاظ سے چلتے ہیں، اور جب عرفہ کا دن آتا ہے تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرفہ کا روزہ سعودی عرب کے ساتھ رکھنا ہے۔ بھئی آپ کس طرح سعودی عرب کے ساتھ روزہ رکھ سکتے ہیں؟ وہاں اور پاکستان میں 2 گھنٹے کا فرق ہے، تو اس لیے اس میں مغالطے والی بات نہیں ہے۔ آپ نے اپنے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا نہیں کرنے، بلکہ عرفہ کے دن کا ہی روزہ رکھنا ہے، 9 ذی الحجہ کا ہی روزہ رکھنا ہے۔ اس بار ہمارے پاکستان میں 9 ذی الحجہ جمعے کو دن آ رہی ہے، اور اسی طرح جمعرات کا بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، چونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا۔ جن لوگوں نے پورا عشرہ روزہ رکھے ہیں، 7 دن اور مسلسل روزے رکھ رہے ہیں، وہ تو اس شکوک و شبہات سے باہر ہیں۔ البتہ جنہوں نے صرف عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جمعرات کا روزہ اگر وہ باقاعدگی سے رکھ رہے ہیں، پیر جمعرات کا، تو ان کو جمعرات کا بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔